السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے تمام علماء اکرام جتنے بھی بھائی ہیں مسالک کے یا نوجوان ینگ جنریشن، میرے بیٹا تحقیق کرنی آپ نے۔ نماز چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی دیوبند ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، نماز کی کسی کو بھی معافی نہیں۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے۔ تو آؤ آج یہ تو پتہ کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، کہ نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کیا کرو۔ اب دیکھو میرے جو اہل سنت بھائی ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو۔ جو میرے بھائی حنفی دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں ناف سے بھی تھوڑا نیچے کرو۔ جو میرے بھائی اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر کے اوپر، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے باندھو۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی حدیث ہے سینے پہ باندھو، یہ بھی حدیث ہے ناف پہ باندھو، یہ بھی حدیث ہے ناف کے نیچے باندھو، یہ بھی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھو ہی نہ چھوڑ کے پڑھو۔ یہ ہوئی حدیثیں۔ اور میرے بیٹا حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن تو ضعیف نہیں۔ تو آؤ آج قرآن سے پتہ کریں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ کیسے بتایا، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور میرے بیٹا اللہ کے قرآن کی بات مانو۔ قرآن کسی مسلک کا نہیں، اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب۔ لو میں قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کیا کرو، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ لو پارہ نمبر ہے 8، سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر ہے 29۔ خالق فرما رہا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ عبادت کرو میری اس طرح۔ اقیمو کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، کما بداکم تعودون کا معنی ہے جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اقیمو سیدھا کھڑے ہو جاؤ، دوسرا کما بداکم تعودون جس طرح تم ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں۔ شیعوں کی نفرت کی وجہ سے قرآن کی آیت کو نہ چھوڑو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کرو، ذرا غور کرو، فکر کرو۔ خالی کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے، بصیرت ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے بھائی عربی لغت گردان کو جانتے ہیں، کما بداکم تعودون قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین۔ یہ دیکھو میرے بیٹا یہ قرآن ہے، یہ کسی مسلک کی نہیں۔ کما بداکم تعودون جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے آتا ہے۔ جب ہم اپنی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے بیٹا قرآن کے مطابق نماز پڑھو۔ شیعہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں بنص قرآن چھوڑتے ہیں، قرآن کے مطابق چھوڑتے ہیں۔ اب خود ہی میرے بیٹا اہل حدیث دیوبند اور اہل سنت، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، آپ خود ہی بتاؤ، آپ کا خود اتفاق نہیں۔ میرے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں صدر پہ رکھو، سینے پہ رکھو۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ناف پہ رکھو۔ حنفی دیوبندی کہتے ہیں ناف سے نیچے رکھو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑو۔ اور میرے بیٹا حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب اور بے عیب۔ اس کا محافظ کون ہے؟ خالق خود فرما رہا ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو میں اللہ نے اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اور میرے بیٹا اہل تشیع اگر نماز پڑھتے ہیں تو بنص قرآن پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے۔ اور میرے بیٹا ہاتھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اب آپ کا کام ہے تحقیق کرنا۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 8 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر ہے میرے بیٹا 29۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ اقیمو کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے عربی لغت گردان پڑھی ہے بتاؤ میرے بیٹوں کو۔ اقیمو کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، تو آدمی سیدھا کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کما بداکم تعودون کا معنی کیا ہے؟ جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا بنص قرآن پڑھا کرو، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کرو، تحقیق کرو۔ میں قاری دلاور حسین جٹ، جس بندے کا دل کرتا ہے اب میرے ساتھ مناظرہ تو وہ کرے گا جو قرآن کا منکر ہوگا۔ اب قرآن جب کہہ رہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو تو میرے بیٹا ہاتھ چھوڑ کے عبادت کرو اللہ کی۔ نماز کی معافی کسی کو بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ میرے پیارے بھائیو، جیسا کہ ایک محترم کا ویڈیو ہماری نگاہ سے گزرا، اس ویڈیو میں وہ محترم اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس سے وہ استدلال یہ لیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم نماز ہاتھ کھول کے پڑھو، اور کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھو، اور وہ جو استدلال لے رہے ہیں وہ اس سے لے رہے ہیں کما بداکم تعودون، جس طرح تم پیدا کیے گئے، جس طرح تم کو لوٹاؤں گا اس طرح تم نماز پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور ہم جائیں گے ہاتھ کھلے ہوئے جائیں گے، تو ادھر اللہ فرماتا ہے اقیموا وجوہکم، تو قیام کا مطلب نماز پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پیدا ہوئے، جس طرح تم جاؤ گے۔ الیاذ والامان، کتنی بڑی جہالت ہے۔ سو کس طرح آیت کے غلط مفہوم کو اور تشریحات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سراسر جہالت ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنا ہے۔ سو الحمدللہ بفضل اللہ بندے ناچز کے ہاتھ میں اس وقت دو شیعوں کی تفاسیر ہیں، ایک کے بجائے میں نے دو تفاسیر رکھی ہیں تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ ان تفاسیر والوں نے اس آیت سے کیا استدلال لیا ہے، اور ان لفظوں سے کما بداکم تعودون سے ان تفاسیر والوں نے کیا مراد لیا ہے۔ سو یہ معتبر تفاسیر ہیں۔ سو افسوس کی جہالت پر کہ یہ اپنی تفاسیر سے بھی بیچارے غافل ہیں، اور الحمدللہ یہ میرے پاس ان کے صحیح اربع حدیثوں میں سے ایک معتبر حدیث کا کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے شافی اصول کافی۔ اس میں بھی وضاحت لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے بعض کو بعض کے ساتھ فٹ کر کے لوگوں کے اوپر تھوپتا ہے یا بعض کو بعض سے ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، جس طرح اس جاہل نے کیا ہے، آیت پڑھ کر اس کا غلط تشریح اور اس کا ترجمہ اور اس کی غلط توضیح کی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے اس کی تعریف کروں، یہ تفسیر ہے فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن، لکھنے والا آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی، ٹھیک ہے، اور اس کا ناشر جو ہے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اب اس تفسیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے، دیکھتے ہیں انہوں نے، اور اس کی جو اشاعت سال اول ہے وہ 2013 ہے، اشاعت دوم 2021 ہے۔ یہ مصنف آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی دام ذلہ ہوئے، کمپیوٹر فضل عباس سیال، ٹھیک ہے۔ سو ابھی یہ شیعوں کی تفسیر الحمدللہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمہ آپ کرتے ہیں، پھر تشریح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ اب یہ ترجمہ کیا لکھتے ہیں، اے رسول کہو میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنے چہرے کو سیدھ پر رکھو اور ہر نماز کے وقت اور اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خاص کر کے جس طرح اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کے حضور پلٹ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے۔ ابھی بے شک حکیموں سے مراد یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، یعنی قیام کرو، ہم سب اس پہ متفق ہیں، لیکن جہاں اس نے گھپلا مارا ہے وہ یہ ہے کہ کما بداکم تعودون۔ ابھی بیچ میں کتنے الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، واقعیوں کے آگے کتنے، وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، ان سب کو اس نے کاٹ شاٹ کر ابھی حکیموں کو جا کے کما بدا سے ملا دیا، یعنی تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پیدا ہوئے، جس طرح لوٹاؤ گے، استغفر اللہ، کیسے یہ مراد ہے، یعنی بعض الفاظ کو بعض اس نے جوڑ دیا ہے، اور خود انشاءاللہ میں ان کی احادیث ثابت کروں گا کہ قرآن کے بعض کو بعض سے جوڑنا یہ کیا ہے، ان کے فقہ میں اس کا حکم کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کیا اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ سو ابھی کما بداکم کے متعلق دیکھتے ہیں یہ تفسیر کیا لکھتا ہے۔ باقی وجوہکم سے مراد تو یہ ہے کہ اس سے استقبال قبلہ مراد ہے، یعنی آپ نماز پڑھو تو قبلے کی طرف رخ کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی خود لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اور یہاں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ نماز کے وقت اور نماز کی جگہ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف سیدھے رکھا کرو، کیونکہ بالاتفاق نماز کے شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مجھے یہ مراد انہوں نے بھی لیا ہے، جو ہم ہی لیتے ہیں کہ اس سے مراد استقبال قبلہ ہے، یعنی باقی مجھے مراد قیام کرنا، نماز پڑھنا ہے، لیکن جہاں اس نے گھپلا مارا اس جاہل بندے نے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ لفظ ہے کما بداکم، لفظ لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ، کما بداکم، اس سے اس نے مراد لیا ہے کہ جس طرح تم پیدا ہوئے، جس طرح لوٹو، کس طرح نماز پڑھو، لیکن دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے، اس الفاظ سے کہہ رہا ہے جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا
اور تنہا دنیا میں آئے تھے، اسی طرح دوبارہ تنہا اسی کی طرف لوٹو گے۔ اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تحدید کر رہا ہے کہ جو اپنے مقصد خلقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور عدل کرنے، نماز پڑھنے اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انہوں نے قیامت کے دن جزا و سزا کے لیے محشور ہونا ہے اور حساب کتاب کا سامنا کر کے اپنے کیے کی جزا یا سزا پانی ہے۔ وہاں تمہارا کوئی مظعومہ شریک و شفیع تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اس کی تفسیر اور تشریح کی ہے، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، یہ تمہاری شیعوں کی تفسیر ہے۔ او جھوٹے بول، لوگوں گمراہ کرنے والے، خدا کے واسطے جو نا لوگوں گمراہ کرنا چھوڑ دو، یہ تمہاری تفاسیر ہے، ہم اہل سنت جماعت کے نہیں ہے، یہ التشی کی تفاسیر ہے۔ اس نے لگا کما بدعکم سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تحدید کر رہا ہے، ہدایت کر ان لوگوں کو جو نا دنیا میں جو نا اپنی خلقت کے مقصد کو بھول چکے ہیں، یا جو دنیا میں نیک اعمال نہیں کرتے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا اس طرح تم لوٹو گے بھی میرے پاس، سو عبادت کرو، ریاکاری نہیں کرو، مجھے راضی کرو، میرے دین پر چلو، تاکہ وہاں تمہیں اس کی جزا ملے۔ اگر عبادت نہیں کرو گے، ریاکاری کرو گے، مقصد خلقت کو بھول جاؤ گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، پھر جو بھی تمہارے اس جرم میں شریک ہوں گے، مظعومہ شریک جو ہوں گے، وہ بھی تمہارے اس وقت شفیع نہیں ہوں گے۔ یہ تمہارا تفسیر فضان الرحمان کہہ رہا ہے۔ اب آگے دوسری تفسیر ہے، بفضل تعالیٰ میرے ہاتھ موجود ہے، تفسیر لطیف، معتبر تفسیر التشیر کا، اور اس تفسیر والے کا نام ہے سکندر لطیفی، اور لکھا ہوا ہے دانشگاہ جعفریہ واہ گریجی میر پور خاص، یہ سندھی میں تفسیر ہے، پھر انشاءاللہ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے ہم۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے اس آیت کے متعلق، کرا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ لکھتا ہے اے پیغمبر چاہو تو مجھو رب تے انصاف جو حکم تھوڑے این وہ حکم بتا تمہا سبئی ہر نماز وقت قبل راہ پہ جو رخ سدھو کرے رکھو، اے خالص دیندار تھی ہن کے پکارو، اے ہن جی تمہا کے شروع میں خلق فرمایو آئے انہی تمہا سبنی کے وری پیدا کیو ویندو۔ لیکن جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اب اس کی تشریح پڑھ دیں نیچے، آیت نمبر 29 کیا کہہ رہا ہے؟ ہن آیت میں عدالت جو حکم اے پہنجے چہرے کے مزیداں متوجہ رکھن اے مخلصاں عبادت سے دعا کرن جو حکم ڈنو ویو ہے۔ اے آیت نمبر 30 دیکھو جہاں لکھا ہوا ہے کما بداکم تعودون۔ اب اس کے مطلب فرماتا ہے کہ ہن آیت میں انسان کے گروہ جے گمراہی سبب انہاں جے شیطان کا دوستی کو بداयो ہے۔ اے عام گال یہ ہے تو گمراہ ہوندے پاण کے ہدایت سمجھن تا، ان کرے مومنن تے فرض ہے تے پنجو عبادت مسجد میں خلوص سے ادا کن، عبادت کے ریاکاری کا بچائن، دعا جو در نہ چھڈین۔ اس نے لکھا ہے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کو عبادت سے گزارو، زندگی کو فضول ریاکاری سے نہیں گزارو۔ یعنی انہوں نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، انہوں نے کہا ایسا ایسی مراد نہیں۔ ہاں ویسے آپ دوسرا دلیل دے سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ دلائل نہیں ہے، دلائل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس، لیکن جھوٹ نہ بولے، کم سے کم قرآن کی آیات کا ترجمہ یا قرآن کی آیات کی تشریحات غلط نہ کرے۔ یہ آپ کی تفاسیر، انہوں نے اس کی تشریح یہ نہیں لکھا ہے کہ یہاں ہاتھ چھوڑنا مراد اس سے کما بداکم سے مراد، حالانکہ اس سے مراد یہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلا پیدا کیا بد مسترا پیدا کریں گے، یا بد مسترا تمہیں اپنے طرف لوٹائیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس امر شنی پر حکم کے متعلق کہ آپ کے اس فعل پر حکم کیا لگے گا، جو آپ نے قرآن کے بعض کو بعض کے ساتھ ملا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو یہ آپ کے حدیث کا کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول کافی، کتاب مستطاب الشافی، ترجمہ اصول کافی، حضرت سکت الاسلام علامہ فہامہ مولانا الشیخ بن محمد یعقوب کلینی علیہ رحمت، ترجمہ سید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پڑھتے ہیں جو قرآن کے بعض کو بعض پر ملاتا ہے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے اوپر حدیث نمبر 17، قرآن کے بعض کو بعض پر مارنا، جس طرح آپ نے مارا ہے، قرآن کے بعض کو بعض پر آپ نے مارا، یہ آپ کا کتاب ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ کے حدیثوں کی کتاب ہے، کہ قرآن کے بعض کو بعض پر مارنا، اس کا کیا حکم ہے؟ لکھتے ہیں محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن ابی عبداللہ قال قال ابی ما ضرب رجل القرآن بعده ببعد الا کفر۔ اللہ یا غلامان، اب ترجمہ سماعت کریں۔ جناب قاسم بن سلیمان نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا جس بندے نے قرآن کے بعض کو بعض پر مار
मारा वो काफर हो जाएगा, वो काफर हो जाएगा, वो काफर। तो ख्याल से सो मेरे प्यारे भाइयों, कुफर से खुद को बचाएं। ये आपकी किताबें हैं, हमारी किताबें नहीं है। सो कुरान के बर्ज को बर्ज पर न मारें। और यही हमारे पाकिस्तान में हमारे हाँ अलमिया है कि जो बंदा 2-3 किताबें पढ़ता है तो वो खुद को पता नहीं क्या फ़कीह समझता है, मुज्तहिद समझता है, मुफस्सिर समझता है, हालांकि उसको कुरान के तर्जुमे का पता नहीं है। इसको इतना पता नहीं है कि आयतों को बर्ज के साथ मिलाना कितना जुर्म है हमारे फिके में। ये तुम्हारे फिके कह रहा है, फिके जाफरिया है। तो इसलिए कि कुरान के बर्ज को बर्ज पर माना ये काफर का काम है। सो आपने वो काम करके दिखाया है। सो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों से खुद को बचाएं, मेहरबानी करें। ये इस तरह के आए दिन फ्राडी लोग वीडियो डालते हैं और कुरान की गलत तशरीहात करते हैं। सो अल्लाह ताला सही मानों में हमें दीन मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान करीम पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अच्छे उलमा की तरफ हमें रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु तआला बिस्सवाब व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।